السلام علیکم. ہیلو. یہ ہماری سیکنڈ ویڈیو ہے. فرسٹ ویڈیو میں ہم نے انٹروڈکشن دیا تھا اور یہ سیکنڈ ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہمارے پاس اسامہ بن لادن. اسامہ بن لادن کو ہم سب نے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں تو ضرور سنا ہوگا. آج ہم جانیں گے اسامہ بن لادن کے بارے میں آل اباؤٹ. وہ کب کہاں کیسے اسامہ بن لادن بنے. ہوپ آپ کو یہ انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ لگے گا. اسامہ بن لادن 10 مارچ 1957 کو ریاض میں پیدا ہوئے. جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو ان کی عمر 44 ایئرس تھی. ان کی ہائٹ 1.95 میٹر تھی اور پیرنٹس کا نام محمد بن لادن اور حمیدہ الطاس تھا. اسامہ بن لادن ریاض میں جو کہ سعودی عرب کا شہر ہے پیدا ہوئے. ایک امیر کبیر گھر. افغان مجاہدین ایک ایسا گروپ تھا جو کہ سوویت یونین کے خلاف افغانستان میں لڑتا تھا. اسامہ بن لادن 1979 تک ایک لوکل یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتے رہے. اس کے بعد انہوں نے افغان مجاہدین کا گروپ کو جوائن کر لیا. افغان مجاہدین بیسیکلی سوویت یونین کے خلاف لڑتے تھے ان دا افغان سوویت وار. 1984 میں انہوں نے مکتب الخدمت کو فاؤنڈ کیا جو کہ مجاہدین کو تیار کر کے جنگ میں بھیجتا تھا. 1988 میں اسامہ بن لادن نے القاعدہ کو فارم کیا ورلڈ وائڈ جہاد کے مقصد کے لیے. گلف وار میں 1990 سے 1991 تک بن لادن نے عراق کے اگینسٹ کام کیا اور سعودی رائل فیملی کے ساتھ مل کے جس کی وجہ سے امریکہ کی ایڈ انہیں ملی. بن لادن بیسیکلی بعد میں اینٹی امریکن بن چکے تھے. اسامہ بن لادن ایک سنی مسلم ہیں. 1968 سے 1976 تک انہوں نے التھاگر ماڈل اسکول میں پڑھائی حاصل کی. اس کے بعد انہوں نے اکنامکس اور بزنس ایڈمنسٹریشن کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی سے پڑھا. کچھ رپورٹس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سول انجینئرنگ کی ڈگری بھی حاصل کی 1979 میں اور پبلک ایڈمنسٹریشن کی ڈگری حاصل کی 1981 میں. بن لادن نے انگلش لینگویج کورس ان آکسفورڈ بھی اٹینڈ کیا انگلینڈ میں 1971 میں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ تھے. یونیورسٹی میں اسامہ بن لادن کا میجر انٹرسٹ ریلیجن میں تھا اور جہاں پہ وہ قرآن اور جہاد اور چیریٹی تینوں کے بارے میں پڑھتے تھے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور اس کے علاوہ ان کا شاعری پوئٹری لکھنے میں بھی بہت کام تھا اور ساتھ ہی ساتھ انہیں فٹ بال بھی بہت پسند تھا. یہ اسامہ بن لادن کے جوانی کی تصویر جو کہ افغانستان سے لی گئی تھی. 17 سال کی عمر میں بن لادن نے پہلی شادی کی 1974 میں. ان کی بیوی کا نام نجمہ غنیم تھا. یہ شادی لٹاکیا سیریا میں جو کہ شام ہے اس میں ہوئی لیکن وہ بہت they were separated, they were divorced. اور نجمہ غنیم افغانستان چلی گئی 9 سپٹمبر 2001 کو صرف 2 دن پہلے 9/11 کے اٹیک سے. اس کے علاوہ بن لادن کی اور بیویوں کا نام خدیجہ شریف جس کے ساتھ 1983 میں شادی ہوئی اور 1990s میں ڈیورس ہو گئی. کھاڑیا صبر جن کے ساتھ 1985 میں شادی ہوئی اور ان کے ساتھ طلاق نہیں ہوئی. سیہام صبر جن کے ساتھ 1987 میں شادی ہوئی اور امل الصدا جن کے ساتھ 2000 میں شادی ہوئی. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بن لادن نے چھوٹی شادی بھی کی جن کا نام نہیں معلوم. بن لادن تقریباً 20 سے 26 بچوں کے باپ تھے اور 9/11 کے اٹیکس کے بعد زیادہ تر بن لادن کے بچے ایران چلے گئے 2010 میں. بن لادن کے فادر محمد کا انتقال 1967 میں ہوا ایک ایئرپلین کریش میں سعودی عربیہ میں جب امریکن پائلٹ اس جہاز کے پائلٹ جم ہرنگٹن کو لینڈنگ کے بارے میں کچھ مسکنسیپشنز ہوئیں.
بن لادن کے جو سب سے بڑے بھائی تھے سلیم بن لادن، جو کہ ان کے والد کے بعد بن لادن فیملی کے ہیڈ تھے، وہ قتل کر دیے گئے 1988 میں نیئر سین انٹونیو ٹیکساس میں، یونائٹڈ اسٹیٹس میں۔ 1988 میں جب پاکستان میں گلگت بلتستان میں سنی اور شیعہ کی آپس میں لڑائی ہوئی، تب کہا جاتا ہے کہ اسامہ بن لادن کو ایز دا ہیڈ آف دی سنی ٹرائبلز کے طور پر گلگت میں بھیجا گیا۔ گلگت اور NWFP جو کہ موجودہ KPK کے ہے، اس میں بھیجا گیا تاکہ وہ جو لڑائی ہے اس کو کم کر سکے۔ 1989 میں جب سوویت یونین افغانستان سے چلی گئی تو اسامہ بن لادن دوبارہ واپس سعودی عربیہ آئے اور انہیں ہیرو کہا جانے لگا جہاد کا سعودی عربیہ میں، کیونکہ انہیں ایز اے ہیرو ٹریٹ کیا جانے لگا، کیونکہ انہوں نے سپر پاور سوویت یونین کو افغانستان میں شکست۔ لیکن جب وہ سعودی عربیہ واپس آئے تو انہوں نے اپوزیشن موومنٹس کے ساتھ مل کے سعودی عرب کی بادشاہت کے خلاف اور سعودی رائل فیملی کے بزنسز کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی۔ ان کے خلاف انہوں نے اپوزیشن کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ پاکستان کی گورنمنٹ میں بھی کہیں نہ کہیں اسامہ بن لادن نے کسی نہ کسی ٹائم پہ اپنا ہاتھ ضرور دیا۔ کہا جاتا ہے کہ بے نظیر بھٹو کے خلاف اس وقت کی پرائم منسٹر، انہوں نے موشن آف نان کانفیڈنس لانے کی کوشش کی لیکن وہ ناکامیاب رہی۔ 1991 میں جب انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ مل کر سعودی فیملی کے خلاف باتیں کرنا شروع کی تو سعودی فیملی نے انہیں سعودی عرب سے نکال دیا، اور وہاں سے نکلنے کے بعد وہ اور ان کے ساتھی افغانستان موو کر دیے گئے، اور اس کے بعد سوڈان 1992 میں۔ اسامہ بن لادن کے پرسنل سیکیورٹی انکلیوڈز SS-7 اسٹنگر میزائلز، AK-47 RPGs and PK مشین گنز۔ اسامہ بن لادن نے مارچ سے اپریل 1992 میں کوشش کی کہ وہ افغانستان میں ایک سول وار شروع کر دیں، اور اس میں ان کی کوشش یہ تھی کہ جب سول وار ختم ہوگی تو وہ ایک کوائلیشن گورنمنٹ فارم کر دیں گے۔ وہ صرف اپنے لیے کابل نہیں جاتے تھے بلکہ ایک کوائلیشن گورنمنٹ چاہتے تھے۔ اسامہ بن لادن نے 2 فتوے بھی دیے، اور دونوں فتووں کا بیسک مقصد اگینسٹ امریکہ تھا، اور اسلام کے خلاف جو امریکہ کی حرکتیں ہیں انہیں دنیا کے سامنے لانا تھا۔ پہلا فتویٰ انہوں نے اگست 1996 میں دیا، اور دوسرا فتویٰ 1998 میں دیا، جس میں انہوں نے ڈکلیئر کر دی وار اگینسٹ یونائٹڈ اسٹیٹس۔ 1998 میں انہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایمبیسی جو کہ ایسٹ افریقہ میں ہے اسے بھی بلاسٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس حرکت کے بعد انہیں موسٹ وانٹیڈ ٹیررسٹ اور موسٹ وانٹیڈ فیوجیٹیوز لسٹ میں ڈال دیا گیا۔ اکتوبر 1999 میں یونائٹڈ نیشنز نے القاعدہ کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دے دیا۔ US انٹیلیجنس نے ان سب حرکتوں کے بعد اسامہ بن لادن پہ سوڈان میں نظر رکھنی شروع کر دی، ان کی ساری نقل و حرکت پر CIA کی نظر ہوتی تھی۔ سوڈان میں اسامہ بن لادن نے مجاہدین آپریشنز کے لیے ایک بیس جس کا نام خرطوم تھا وہ تعمیر کروائی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اسامہ بن لادن جو تھے وہ اسٹل سعودی عربیہ کنگ فہد باتیں کر رہے تھے، جس کی وجہ سے کنگ فہد نے انہیں سعودی عرب سے بین کر دیا، ان کی سٹیزن شپ کو ختم کر دیا۔ ساتھ ہی جو سعودی بن لادن فیملی جو کہ ایک مقرر رقم بھیجتی تھی اسامہ بن لادن کو جو کہ 7 ملین پر ایئر تھی، اس کو بھی ختم قرار دے دیا۔ فیبروری 1998 میں اسامہ بن لادن اور ایام الظواہری نے ایک فتویٰ سائن کیا جس میں جہاد کا حکم دیا گیا اگینسٹ ٹیررسٹ اور کروسیڈرز کے خلاف۔
اس میں کہا گیا کہ بیسیکلی نارتھ امریکنز اور ان کے الائز کو مارنا ایک مسلمان کی اولین ڈیوٹی ہے، اور ساتھ ہی الاقصی جو کہ جیروسلم میں ہے وہاں سے یہودیوں کو بھی نکالنا مسلمانوں کی اولین ڈیوٹی ہے۔ اس کے بعد اسامہ بن لادن نے 9/11 کے اٹیکس کیے۔ شروع میں تو اسامہ بن لادن نے بالکل صاف انکار کر دیا کہ انہوں نے کوئی بھی اٹیک میں ان کا کردار ہے، اور اس وقت انہوں نے بولا God knows it did not cross our minds to attack the towers, but after the situation became unbearable and we witnessed the injustice and tyranny of American-Israeli alliance against our people in Palestine and Lebanon, I thought about it, and the events that affected me directly were that of 1982 and the events that followed, when America allowed the Israelis to invade Lebanon, helped by the US 6th Fleet. As I watched the destroyed towers in Lebanon in a curve to be punished the unjust the same way to destroy towers in America, so it could taste some of what we are teasing, and to stop our children and to stop killing our children and women. یہ اسامہ بن لادن نے 2004 میں بولا جب انہوں نے 9/11 اٹیکس کو تسلیم کر لیا کہ انہوں نے ہی کرائے ہیں۔ 9/11 اٹیکس بیسیکلی کامنلی سپٹمبر 11 اٹیکس بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ 4 اٹیکس تھے جو کہ اسلامیہ سوسائٹی ٹیررسٹ نے کی ہے۔ القاعدہ اس کے پیچھے سارا ماسٹر مائنڈ، سارے پلانز القاعدہ تھے۔ اس دن صبح 19 ٹیررسٹ نے ہائی جیک کیے ایئر لائنز جو کہ ایسٹ کوسٹ ٹو کیلیفورنیا کی طرف جا رہے تھے۔ 4 بیسیکلی پلینز ہائی جیک ہوئے جنہوں نے ایسٹ کوسٹ سے کیلیفورنیا جانا تھا۔ ہائی جیکرز نے پہلے 2 پلینز کو کریش کر کے ٹوئن ٹاورز میں کریش کرایا آف دا ورلڈ ٹریڈ سینٹر جو کہ نیو یارک میں ہے، اور باقی 2 کا جو ٹارگیٹ تھا وہ ورلڈز 5 ٹالسٹ بلڈنگز ایٹ دیٹ ٹائم تھا، اور نیکسٹ 2 فلائٹس ٹورڈز ٹارگیٹس آر نیئر واشنگٹن ڈی سی تھا ان اٹیک آف دی نیشنلز کیپٹل۔ مطلب واشنگٹن ڈی سی امریکہ کا کیپٹل ہے، اس میں باقی 2 ٹارگیٹس تھے۔ پہلے 2 تو سکسیسفلی ٹوئن ٹاورز میں کریش ہو گئے، جو تیسرا تھا اس میں پینٹاگون جو کہ ہیڈ کوارٹرز ہے US ڈپارٹمنٹ، اس میں کریش ہونا تھا، اور جو کہ چوتھا تھا وہ پینسلوینیا ادھر کریش ہو گیا جو ایک رورل ایریا ہے۔ اس اٹیک نے 2977 لوگوں کو اوور آل کل کیا جو کہ ورلڈز ہائیسٹ ہے۔ اس کے رسپانس میں یونائٹڈ اسٹیٹس نے وار آن ٹیرر کو ڈکلیئر کر دیا، جس کا مین مقصد ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو ختم کرنا تھا، اور اس کی وجہ سے بہت سارے کانفلکٹس بھی افغانستان، عراق اور پاکستان میں پیدا ہوئے۔ اس میں باقی امریکہ کا ریئیکشن لکھا ہوا ہے جو کہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بات ہے اسامہ بن لادن کی ڈیتھ کی طرف۔ اسامہ بن لادن کو 2 مئی 2011 کو تقریباً 1 بجے قتل کر دیا گیا تھا بائی یونائٹڈ اسٹیٹس ملٹری اسپیشل آپریشن یونٹ۔ یہ ہے وہ اپارٹمنٹ جس میں اسامہ بن لادن رہ رہے تھے۔ یہ ان کا اسپیس سے لیا گیا فوٹیج۔ آپریشن کا نام آپریشن نیپچون اسپیئر تھا۔ قتل کے بعد اسامہ بن لادن کی باڈی کو افغانستان لے کے گیا گیا تاکہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ انہیں اس مشن کے بارے میں بالکل بھی نہیں پتہ تھا، امریکہ نے کب کیا انہیں بالکل بھی نہیں پتہ تھا، اور امریکہ اور پاکستان دونوں نے اس بات سے انکار کر دیا کہ اسامہ بن لادن کو پاکستان میں رہنے کا کوئی مقصد امریکہ کا بھی تھا۔ اسامہ بن لادن پاکستان میں رہ رہا تھا، یہ بات تسلیم کرنے کے لیے مشکل ہے کہ اس بات کا آرمی کو نہیں پتہ تھا یا اسٹیبلشمنٹ یا کسی کو نہیں پتہ تھا، کیونکہ ایبٹ آباد جہاں پہ اپارٹمنٹ تھا اسامہ بن لادن کا اسی کے قریب ہی یہ اپارٹمنٹ بالکل ایبٹ آباد میں پاکستان آرمی کے ہیڈ کوارٹرز کے قریب ہی تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔